ہیلو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ آج اسی طرح خبروں کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کچھ اہم خبریں آپ کی نظر کروں گا، ساتھ جڑے رہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ خبروں کا سلسلہ شروع کروں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پہلی خبر، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، عمران خان کا سیشن عدالت کا حکم چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد۔ لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمائندہ ذرائع کے مطابق عمران خان کے وکیل خواجہ حارث ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے، جس میں ممکنہ طور پر توشہ خانہ ضابطہ فوجداری کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ واضح رہے کہ جمعرات کو سیشن عدالت نے عمران خان کی تحریر یقین دہانی کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے چلیں۔ ایم کیو ایم کا پی پی کی آل پارٹی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان نے مردم شماری کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی آل پارٹی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ پیپلز پارٹی کی مردم شماری پر تحفظات کے حوالے سے بلائی گئی کانفرنس آل جماعت کانفرنس اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سرد جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل ہو یا پھر موجود مردم شماری حکمران جماعت اور اپوزیشن سمیت ہر سیاسی و قوم پرست جماعت نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے مردم شماری پر تحفظات کے حوالے سے الجماعت کانفرنس آج کراچی کے مقامی ہوٹل میں آج ہی ہوگی۔ جوہری میزائلوں کو ترک کرنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسحاق ڈار۔ اسلام آباد۔ وفاقی خزانہ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے غیر روایتی رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جوہری میزائلوں کو ترک کرنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہیں، اور کسی کو یہ بتانے کا کوئی حق نہیں کہ پاکستان کے پاس کتنے رینج کے میزائل ہو سکتے ہیں۔ سینیٹ کے خصوصی اجلاس میں کئی ممالک کے سفیروں نے بھی شرکت کی، اور اس موقع پر اسحاق ڈار نے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کتنے میزائل ہیں اور اس کے پاس کون سے ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ وزیر خزانہ نے جوہری میزائلوں کا معاملہ عوامی سطح پر لایا ہے۔ حال ہی میں چند پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ ایک مغربی ممالک کی طرف سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جوہری میزائل پروگرام کو ترک کرنے کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ زمان پارک۔ عسکریت پسند بھی موجود ہیں، پنجاب حکومت کا دعویٰ۔ لاہور۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا کہ زمان پارک میں ایک عسکریت پسند موجود ہے جس کی شناخت کر لی گئی ہے۔
اور وہ ماضی میں صوفی محمد کے ساتھ ہوتا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر میر نے کہا کہ زمان پارک میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے قریبی ساتھی موجود ہے۔ مذکورہ دہشت گرد 8 سال کی سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ وہ عسکریت پسند اب خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ عامر میر نے کہا کہ ہماری فورسز جب بھی زمان پارک کی طرف گئی ان کے پاس ڈنڈوں کے سوا اسلحہ نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جانی نقصان نہ ہو۔ جب زمان پارک آپریشن مکمل ہوگا تو ساری تفصیلات سامنے لائیں گے۔ عامر میر نے کہا کہ پولیس تحمل سے کام لے رہی ہے، لیکن دوسری جانب سے تشدد کے واقعات ہوئے ہیں جس میں درجنوں پولیس جوان زخمی ہوئے، کچھ شدید زخمی ہیں۔ عمران خان کے وارنٹ پر عمل کا فیصلہ کیا تو گرفتاری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اکثریت پسند نہیں، پی ٹی آئی کا کارکن ہوں۔ محمد اقبال پشاور پنجاب حکومت کی جانب سے کالعدم تنظیم کا اکثریت پسند قرار دیے گئے محمد اقبال کا ردعمل سامنے آ گیا۔ محمد اقبال نے کہا کہ میرا کسی کالعدم تنظیم سے کوئی تعلق یا رابطہ نہیں ہے۔ میں تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ محمد اقبال نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں 28 اکتوبر 2022 سے تحریک انصاف کا کارکن ہوں اور اس وجہ سے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے خلاف کسی سرگرمی کا حصہ نہیں، لیکن تحریک انصاف کے ایک کارکن کی حیثیت سے میں عمران خان کا سپورٹ کرنے زمان پارک گیا تھا۔ واضح رہے کہ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے آج پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ زمان پارک میں ایک اکثریت پسند موجود ہے جس کی شناخت کر لی گئی ہے اور وہ ماضی میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے ساتھ ہوتا تھا۔ عامر میر نے یہ بھی بتایا تھا کہ مذکورہ دہشت گرد 8 سال کی سزا کاٹ چکا ہے۔ وہ عسکریت پسند اب خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ راولپنڈی پاکستان آرمی نے کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر شہروں و علاقوں میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس بی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے سی ٹی ڈی کے ہمراہ چمن کے علاقے بوگرا روڈ میں دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بشمول راکٹ، دیسی ساختہ بم اور دیگر خطرناک چیزیں برآمد کر لیں۔ آئی ایس بی آر کے مطابق علاقے کی مسلسل تکنیکی نگرانی اور جاسوسی کے نتیجے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کی نشاندہی کی گئی، جبکہ سی ٹی ڈی کے ساتھ سیکورٹی فورسز کو بھی شامل کیا گیا۔ آئی ایس بی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گرد پہلے ہی فرار ہو گئے، جبکہ اسلحہ اور گولہ بارود ایک بڑا ذخیرہ بشمول راکٹ، دیسی ساختہ بم اور دیگر چیزیں برآمد کر لی گئیں۔ بازیابی سے کوئٹہ جیسے کچھ شہری علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کی مدد ملی ہے۔ تحریک انصاف کے 9 سابق وزراء و ایم پی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ لاہور پاکستان تحریک انصاف کے 9 سابق وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ تحریک انصاف کے سابق وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی کی
کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی مدد میں 23 کروڑ روپے کی مبینہ خود برد کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے سابق وزراء اور اراکین نے چیف انجینئر ہائی وے کے ساتھ مل کر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے فنڈ میں کروڑوں روپے غبن کیے ہیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے تحریک انصاف کے 9 سابق وزراء و ایم پی اے کو 28 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلے، دبئی میں پاکستانی شہری کے قتل میں ہم وطن ہی ملوث نکلا۔ دبئی گجرانوالہ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں قتل ہونے والے پاکستانی شہری کے قتل ڈراپ سین ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے انصر نامی شہری کو 2 روز قبل دبئی میں قتل کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے اور کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ دبئی کی سی آئی ڈی پولیس نے سی آئی اے اسپیشل سیل سے مقتول کے گھر کا پتہ پوچھنے کے لیے گجرانوالہ پولیس سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ مقتول علی پور چٹھا کے علاقے کھیو کی کار بننے والا تھا۔ سی آئی اے اسپیشل سیل کی ٹیم کھیو میں جب تفتیش کی تو وہاں سے قتل کا سراغ ملا، جس پر دبئی پولیس حکام کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ مبینہ طور پر واقعے میں عباس نامی شخص ملوث ہے، جو دبئی میں ہی مقیم ہے۔ دبئی پولیس نے جب ملزم عباس کو گرفتار کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ انصر کی تیسری بیوی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ انصر کی اہلیہ بھی اسی واردات میں ملوث ہے اور قتل کے بعد فرار ہے۔ پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 12 رن سے شکست دے دی۔ لاہور پاکستان سپر لیگ 8 میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 12 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے لیگ کے پہلے ایلیمنیٹر میں اسلام آباد یونائیٹڈ مقررہ 20 اوورز میں 16 وکٹوں کے نقصان پر 171 رن بنا سکی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے شعیب مقصود 60 اور الیکس ہلز 57 رن بنا کر نمایاں رہے، جبکہ کپتان شاداب خان 26 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پشاور زلمی کی جانب سے سلمان ارشد اور عمران جمال نے 2 جبکہ عظمت اللہ عمرزئی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 181 رن بنائے۔ پشاور زلمی کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے 64 رن بنا کر نمایاں رہے۔ محمد حارث 34 اور سائم ایوب 23، ٹام کولر کیڈمور 16، حسیب اللہ خان 15، عظمت اللہ عمرزئی 10، جیمز نشے 2 اور عامر جمال 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے شاداب خان 2، محمد وسیم، فہیم اشرف، فضل الحق فاروقی اور حسن علی نے 1 وکٹیں حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلے، معروف عالمی باکسر محمد عامر سے لندن میں ڈکیتی، 2 ملزمان کا جرم قبول کرنے سے انکار۔ لندن: پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان سے لندن میں ڈکیتی کی واردات، 2 ملزمان نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جمعرات کو ٹرائل کے دوران جیبری کو
جیوری کو عامر خان کے ساتھ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 36 سالہ باکسر عامر خان اپنی اہلیہ 31 سالہ فریال مخدوم کے ساتھ ریسٹورانٹ سے نکل کر سڑک عبور کر کے اپنی کار کی طرف جا رہے تھے کہ جا رہے ہیں جیسے ہی ان کا دوست عمر خالد چال چلا رہا ہے۔ اس دوران سامنے کھڑی مرسیڈیز کار سے دو ڈاکو باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی عامر خان کار کا دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ڈاکو ان کی طرف دوڑتا ہے اور ان پر بندوق تان لیتا ہے۔ ڈاکو واردات کے بعد فرار ہو جاتے ہیں۔ جمعرات کو عامر خان سے ڈکیتی کے کیس میں ملزمان بنام نے واردات میں ملوث ہونے سے نقلی آتش اسلحہ رکھنے کا اعتراف کر لیا، جبکہ دو ملزمان نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 25 سالہ احمد بانا اور بندوق بردار ڈینٹ کمبیل نے اعتراف جرم کرتے ہوئے عامر خان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات میں اپنے کردار کا اعتراف کیا، جبکہ 24 سالہ اسماعیل محمد اور 25 سالہ نور الامین نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سابق باکسر عامر خان نے گزشتہ سال 18 اپریل کو اپنی اہلیہ فریال مخدوم کے ہمراہ مشرقی لندن کے علاقے لین میں سڑک کراس کرتے ہوئے مسلح ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئے تھے۔ مسلح ڈاکو عامر خان سے 71,000 پاؤنڈ مالیت کی قیمتی گھڑی چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔